بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اسد قیصر اور علی محمد خان کی ملاقات، اس کا بڑا چرچا ہوا، بہت باتیں ہوئیں، ہر طرف اس پر تجزیے تھے کہ دیکھیں جی عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے، آخرکار عمران خان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جانا پڑ رہا ہے، وفد بھیجنا پڑ رہا ہے، اور بہت سی باتیں کی گئیں کہ یہ جی اب دیکھیں کہ پہلے یہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آج ضرورت پڑ گئی ہے، ان کو بھی احساس ہو گیا ہے، اب تو اس پر کالم بھی تجزیے بھی کیے جا رہے تھے، لیکن جناب اس سارے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اور اس پر اسد قیصر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی جو خود گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، انہوں نے جو باتیں کر دی ہیں اس کے بعد لگتا ہے کہ جے یو آئی کی بھی تسلی ہوگی اور وہ سب تجزیہ کار اور ماہرین جو اس پر بات کر رہے تھے کہ جناب عمران خان کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور پھر فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اب سیاسی طور پر بھی امامت کریں گے فضل الرحمان صاحب، کیونکہ تصویر اور ویڈیو آ گئی تھی کہ جی فضل الرحمان صاحب جماعت کروا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، اور پیچھے علی محمد خان اور اسد قیصر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسد قیصر نے اسی چیز پر اعتراض اٹھا دیا کہ انتہائی غیر مناسب حرکت تھی، یہ بالکل نازیبہ حرکت تھی کہ جی اگر نماز کا وقت ہو گیا اور ہم نماز پڑھنے لگ گئے تو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کیا، یہ تصویر اور ویڈیو جاری کر کے یہ جے یو آئی والوں نے کیا۔ علی محمد خان صاحب کے بھی بیان آ گیا جی ہم تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو امام نہیں مانتے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اسد قیصر صاحب نے اصل میں اے آر وائی کو انٹرویو دیا ہے اور نئی مشر بٹ صاحب سے گفتگو کی ہے انہوں نے، اور اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کلیئر کر دی ہیں کہ چکر کیا ہے۔ ابھی بھی وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی، کوئی الحاق کرنے کی، یا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہماری تو پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، وہ نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان کیا معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب اسد قیصر صاحب نے نئی مشر بٹ صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے نگران حکومت تو عملی طور پر نواز شریف کی حکومت ہے، ایک غیر قانونی پنجاب نگران حکومت کس طرح نواز شریف کو ریلیف دے سکتی ہے؟ کاکڑ صاحب تو پارٹی بنے ہیں، یہ کس طرح شفاف انتخابات کرائیں گے؟ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں سے کوئی رابطہ نہیں اور انہوں نے اپنی سیاست تباہ کر لی۔ اسد قیصر کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی انہوں نے اپنی سیاست تباہ کر لی۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آن گراؤنڈ سچویشن یہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے جس طرح کہا گیا کہ سب سے بڑی وکٹیں یہ گری ہیں کہ جناب پرویز خٹک علیحدہ ہو گئے ہیں، محمود خان سابق وزیر اعلیٰ، دونوں وزیر اعلیٰ رہے، وہ الگ ہو گئے ہیں۔ اب ان کا جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جناب لوگ ہی نہیں پہنچ رہے۔ آئی پی پی نے تو پھر کسی طرح سے مزدور وغیرہ اکٹھے کر لیے، دیہڑی دار وہ نظر آ رہا ہے، وہ بھی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، وہ تو اکٹھے کر لیے، لیکن وہاں پر پرویز خٹک صاحب سے تو یہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ تو اتنی بری صورتحال ہے، اتنا برا حال ان لوگوں کا ہو چکا ہے۔ پھر جناب اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سربراہ ہیں پی ٹی آئی کمیٹی کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تعزیت کے لیے جب گئے خوش دامن مولانا فضل الرحمان سے نساز صاحبہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے، فاتحہ کے لیے گئے، تو یہ پارٹی اس میں شامل تھی، یعنی پارٹی کی مشاورت تھی کہ جو بھی کور کمیٹی کے جس لیے جایا جائے۔ جہاں تک بات ہے گرینڈ ڈائلاگ کی یا باقی سب سے ملاقات کرنے کی، اس میں بھی ساری پارٹی مشاورت سے چیزیں ہوں گی اور ایک ایجنڈا ہوگا اور وہ ہوگا انتخابات۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ جے یو آئی ایف کا نماز کی کوریج کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا نازیبہ ہے، اس کو انہوں نے نازیبہ اور غیر اخلاقی قرار دیا۔ سن لیں، کسی سے الحاق نہیں ہوگا، جے یو آئی ہماری سیاسی حریف ہے، سیاسی حریف، انتخابات میں ان کو شکست دے کر ان کی جگہ پر لائیں گے۔ اب یہ بڑا سخت جملہ ہے کہ ان کی جگہ پر ان کو شکست دے کر لائیں گے، جہاں پر یہ ان کی جگہ بنتی ہے۔ جو عمران خان ہمارا لیڈر جو نہ خود کسی کے آگے جھکا اور نہ اس کو کا ورکر جھکے گا۔ اب آپ سن لیجئے کہ انہوں نے یہ دیکھیے یہ ساری گفتگو، اب آپ خود بھی سن لیجئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ جناب یہ جس طرح سے اس ملاقات کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا بات ہے کہ اس ملاقات کو اس طرح کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ بیسیکلی جو مولانا کی خوش دامن وفات ہوئی تھی اور ان کی جو باجوڑ میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا، تو یہ پہلے سے ہمارا باجوڑ میں ان کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا، جے یو آئی کا ایک جلسہ تھا اس پر، اور اس میں حمداللہ صاحب جو ان کے ترجمان ہیں پی ڈی ایم کے، وہ بھی، اور سینئر رہنما جے یو آئی وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ایک اسلامی فریضہ بھی ہے، اور بائی چانس نماز کا وقت تھا تو نماز ہم نے ادھر پڑھ لی۔ میں ایک بات بالکل کلیئر کروں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی سیاست میں نہ الائنس کا سوچ ہے نہ تصور ہے، وہ ہمارے سیاسی حریف ہے۔ نہ سوچ نہ تصور ہو ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ کہیں قریب قریب بھی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو اتنا زور ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔
یعنی ساری جماعتیں بھی اکٹھی کر لیں تو کہیں قریب قریب بھی تحریک انصاف کے نظر نہیں آتی ہیں، اور حالیہ الیکشن میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے۔ پہلے آپ دیکھیے بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ، اس میں یہ چیز ثابت ہوئی، سب نے مل کر الیکشن لڑا، تحریک انصاف کے خلاف ہار گئی ساری جماعتیں۔ پھر اس کے بعد حتیٰ کہ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، وہ بھی تحریک انصاف نے جیتے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسا کہیں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ایک ہی الیکشنز کے فرق سے، کیونکہ کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی الیکشنز لگ جاتے ہیں کہ ایک جماعت چوتھے نمبر پہ ہو اور وہ پہلے نمبر پر آ جائے، دوسرے سے ہو سکتا ہے، شاید تیسرے سے بھی کہیں ہوا ہو، لیکن تحریک انصاف کئی حلقوں میں جہاں چوتھے نمبر پر تھی، عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد بھی اتنی طاقت، یعنی وہ مقبولیت بڑھتی چلی گئی ہے کہ وہ پہلے نمبر پر وہاں پر آ گئے۔ یہ الیکشنز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک عام کارکن جو وہاں پر زمان پارک میں دیکھا گیا، لوگوں نے مجھے بتایا خود کہ جی ہمیں وہاں چائے وغیرہ یہ پیش کرتا تھا، اور یہ بڑا ڈائی ہارڈ کارکن ہے عمران خان کا، وہ الیکشن جیت گیا۔ تو خیبر پختونخوا میں اتنا زور ہے، انشاءاللہ الیکشن میں ہم مقابلہ کریں گے اور ان کو اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے۔ لیکن یہ سوچنا، اور اس وقت تحریک انصاف سب سے مضبوط جماعت ہے، اور خیبر پختونخوا میں یعنی یہ جملہ سخت ہے کہ ان کو اپنی جگہ پر لے کر آئیں گے۔ سے زیادہ جو ہے نا الحمدللہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی قوت ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم سولو اپنی پارٹی کی جھنڈی اور اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، ہمارا کسی کے ساتھ الائنس نہیں ہوگا۔ اس کو آپ اس ساری چیزوں کو ایک نیریٹو کے طور پر چلائے، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ ہمیں اب یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی سارا یہ جس طرح سے کیا پروپیگنڈا اور یہ سب، یہ بڑا نامناسب ہے۔ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، کسی کی غلط فہمی نہ ہو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نہ عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے اور نہ اس کے ورکر کسی کے سامنے جھکیں گے۔ انہوں نے یہ فوٹو نکالا ہے تو بہت نامناسب کیا، اور جو ویڈیو یہ فوٹو اور ویڈیو جو نماز کی ہے اس پر آپ تنقید کر رہے ہیں، جاری کیا ہے، بہرحال اس میں ہماری لیڈرشپ انفارم تھی۔ اس طرح استعمال کرنا، سیاست کے لیے استعمال کرنا، یہ انتہائی نامناسب۔ ہم نے اور بھی شامل اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ سارا اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا، یہ بڑا غیر مناسب ہے، اور باقی جو سارے معاملات ہیں، یعنی تعزیت وغیرہ، اس میں ہماری پارٹی لیڈرشپ شامل تھی۔ باقی آگے جو اگر کسی سے ملنا ہے، اس پر عمران خان سب سے گو ہیڈ ملے گا، تو پھر ہی گرینڈ ڈائیلاگ کی جو بات ہو رہی ہے کہ جناب، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے الیکشنز کا، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف نے جنرل جیلانی سے لے کر آج تک کبھی کچھ ڈیل کے بغیر نہیں کیا، پہلی مرتبہ ہے کہ سب کو پتا ہے کسے پی ایم بنانا ہے، شفاف انتخابات ہوئے تو نواز شریف فارغ ہیں، کیا نواز شریف ووٹوں سے پرائم منسٹر بنے گا، بکسے بھر کر لائیں گے، کون اس جمہوریت اور الیکشن کو مانے گا، اس سے تحریکیں چلیں گی، انارکی ہوگی، معیشت تباہ کریں گے، اسد قیصر نے کہا ہے۔ اور ابھی یہ خبر یہ بھی آئی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو روکا گیا ایئرپورٹ پر، تو جناب اب بات یہ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا وہ اب چودھری نثار بن چکے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ان کی لندن میں ملاقات ہوئی، بار بار نواز شریف کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح سے ڈیل کر کے نا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ آپ حکومت چلا سکیں گے، نہ معاملات درست کر سکیں گے، آپ کو طاقت ہوگی نہیں، معیشت آپ سے سنبھلے گی نہیں، اور بہت زیادہ تو پھر شاید 1-2 سال آپ گزار لیں، اور وہ بھی ایک عدم استحکام کی صورت میں، تو اس کی بجائے صبر کر لیتے، معاملات صحیح طریقے سے آپ میدان میں واپس آتے، چیزوں کو صحیح طریقہ سے لے کے، یہ جو بھی سارا تاثر ڈیل شیل کا ہے یہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا، لیکن میاں صاحب تو اب فیصلہ کر چکے، نہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر ڈیل کا ہی سہارا لینا ہے۔ اب یہ اس وقت جناب ساری صورتحال ہے۔ جہاں تک دیگر معاملات کی بات ہے تو اب اسی پر علی محمد خان صاحب جن کا میں نے عرض کیا نا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات غیر سیاسی تھی، ملاقات کو کسی اور نظر سے دیکھنا انتہائی غلط ہے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی سیاسی حریف ہیں، دشمن نہیں، یہ کہنا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو امام مان لیا غلط بات ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مولانا سیاسی رہنما ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، پی ٹی آئی کور کمیٹی کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ شفاف الیکشن ہوں، پی ٹی آئی اور جے یو آئی سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے۔ اب یہ جے یو آئی کی طرف سے کئی ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جناب یہ دیکھیں یہ عمران خان نے بھیجا ہے وفد، اور دیکھیں یہ گھٹنے ٹیک دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس پر اسد اللہ خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں بات کی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو یہ فیڈ بیک مل رہا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف سے عمران خان سے نفرت کا اظہار ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، لوگوں کی ہمدردیاں عمران خان سے بڑھ رہی ہیں، اور پھر جب ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے پھر لوگ ہمارے اگینسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی الیکشنز میں بھی نظر آ گیا، سرویز میں بھی نظر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے شاید فضل الرحمان صاحب نے بیان بھی دیا تھا کہ جی میرا مخالف جیل میں ہو تو میں اس کے بارے میں بات کروں، اچھا نہیں لگتا فلاں، لیکن اینڈ پر کہہ دیا جس نے قانون توڑا ہے اس کو تو ہونا چاہیے۔ ان کی تو بڑی خواہش تھی، پہلے تو یہی کہتے رہتے تھے کہ اس کو جیل میں ڈالو، شہباز شریف تم بڑی نرمی دکھا رہے ہو، جیل میں ڈالو، یہ سب باتیں فضل الرحمان صاحب کرتے رہے۔ تو اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو معاملہ درست نہیں، پھر وہ دینا چاہتے ہیں کہ امپریشن نواز شریف صاحب کو بھی کہ یہ ڈیل اکیلے اکیلے کم از کم ہمیں ساتھ رکھیں، کوئی امپریشن تو جائے کہ ہم بھی ساتھ ہیں، تو یہ ایک معاملہ جو ہے نظر آ رہا ہے فضل الرحمان صاحب کے لیے۔
کہ جی وہ بھی تھوڑی امپورٹنس چاہتے ہیں، جو نون لیگ ان کو نہیں دے رہی، اس لیے وہ تھوڑے سے ناراض ہیں کہ اب ہماری ڈیل ہو گئی ہے، نون لیگ سمجھ رہی ہے تو بس ہماری کا فٹ ہے، تو ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں پھر انہوں نے ہمارے ہی پاس آنا ہے اور پھر مخلوط حکومت بنانی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اپنی ڈیل کے ساتھ کمٹڈ ہو کے آگے بڑھتے رہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کا نشان ضرور ہو، ورنہ یہ کہ اگر بالکل ہی وہ فارغ ہیں اور سارا کچھ جھولی میں نون لیگ کے چلا جاتا ہے کسی طرح، تو ہمارے لیے مسئلے یہ ہوں گے کہ پھر شاید نون لیگ ہمیں لفٹ ہی نہ کرائے، اور اگر تحریک انصاف کے پاس کچھ سیٹیں آ جاتی ہیں تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے بعد تحریک انصاف اس پوزیشن میں آئے حکومت بنانے کے مخلوط، تو شاید تحریک انصاف کو ہماری ضرورت پڑ جائے، تو تب ہم کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ ہو سکیں گے، ہماری بارگیننگ پاور تب بڑھ سکے گی۔ لیکن اگر صرف نون لیگ ہی میدان میں رہی اور تحریک انصاف کو مائنس کیا گیا تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، تحریک انصاف کے بغیر ہم الیکشنز کو نہیں مانیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔